السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف اور آیت نمبر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 33 سے، جس کے اندر ہم مستجاب کے متعلق بھی کہ کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالَ، اس نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، یعنی جو قید خانے میں تھا، احب، زیادہ پیارا ہے، الیہ، میری طرف، مما، اس سے جو، یدعوننی، وہ بلاتی ہیں مجھ کو، الیہ، اس کی طرف، وَإِلَّا، اور اگر نہیں، تصرف، صاد رافع، تو پھیرے گا، عنی، مجھ سے، قیدہن، ان عورتوں کی چال کو، اصبو، صاد با واو، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف، وَأَكُن، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ انہوں نے یعنی اپنے آپ کو جیل بھیجنے کو زیادہ ترجیح دی، کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب دیکھیں کہ کسی کو بھی جیل آنا جانا کیا پسند ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی عزت کو قربان کر سکتا ہے، لیکن خدا کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہا انہوں نے۔ لیکن ہمارے ہاں بغیر شادی کے مرد اور عورت کے تعلقات کو دیکھ لیں، یا تو شادی کر لو یا پھر ختم کر دو، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ نہ لٹکاؤ۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ فاستجاب، تو دعا قبول کر لی، لہو، اس کے لیے، ربہ، اس کے رب نے، فصرف، تو دور کر دیں، پھیر دیں، عنہ، اس سے، کیدہن، ان عورتوں کی چال، انہ، بے شک وہ ہوا، وہ السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، دعاؤں کی قبولیت۔ پہلی بات یہ کہ نہ صرف ایک ہستی ہی دعا قبول کر سکتی ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف خدا رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ہستی ہے جو کہ دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ دعا قبول کر لے۔ اگر دعا قبول کرنے والی ہستی صرف ایک ہی ہے تو پھر مانگنا کن ہستیوں سے چاہیے؟ ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو بھی غائبانہ مدد کے لیے بھی نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اسی لیے کہ دعا جو ان سے ہے وہ عبادت ہے، یعنی عبادت کا بہترین حصہ دعا ہے، کیونکہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم عبادت ہی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت بھی تو الا تعبدوا الا ایاہ تھی، اور پھر ان سب قوموں کا قصور بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اور ہمیں کیا سکھایا گیا کہ صرف اسی کو پکارو، اور وہ لوگ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو نہیں سنتے، جیسا کہ سورہ یونس میں بھی ہے، آیت 106، اور اس کا ترجمہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تم کو نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو پھر اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ٹالے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر کہ اگر وہ تیرے حق میں بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ پر جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہیں، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ اس کے بعد
پھر دعائیں کن کی قبول ہوں گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو میں قریب ہی ہوں، سنا دو، بس ان کو چاہیے کہ میری بات مانا کریں۔ اللہ تو ہر آن سنتا ہے، ہماری کب نہیں وہ سنتا؟ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، خاص طور پر رزق حرام۔ ایک شخص جو دور دراز کا سفر کرتا ہے، جب وہ تھکے ہارے اللہ کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جس کا کھانا پینا حرام کا، پہننا حرام کا ہو، یعنی غلط کمائی سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا قبول نہ ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن وہ دعا بھی سنی نہ گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے روک دیا، فرمایا کہ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، فعل ہے، اس کے عمل خراب تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حق میں ہماری دعائیں قبول ہو تو پھر ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا ہوگی۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ کامیابی ہے، اور شیطان ہمیں کس طرح سے بہکاتا ہے، فرائض سے غافل کر کے ہمیں ادھر ادھر لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو دین کی بات بتانے سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کرنا ہے، غیبت چھڑوانی ہے، خود بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو لہٰذا تمام پیغمبروں نے بھی اپنے رب کو کیسے پکارا؟ اس لیے کہ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کرتے ہیں کہ ان سے قصور ہوا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعائیں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے تو انہوں نے بھی کیا دعا کی کہ مجھے تکلیف سے نجات دے اللہ، تو سب سے بڑھ کر دعا قبول فرمانے والا ہے۔ ادھر انہوں نے دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا قبول ہوئی اور ان کو غم سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بھاگ کر مدین پہنچ کر دعا کی کہ اللہ تو میری طرف بھلائی اتار، میں اس کا محتاج ہوں۔ 24 گھنٹوں کے اندر ان کی بیوی بھی ملی اور پناہ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کیسے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کا حجرے میں خیر و عافیت پوچھنے جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کے رزق کو دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ بولی اللہ کی طرف سے۔ تو خیال کیا اگر اللہ ایک عورت کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بھی وہاں پہ دعا کر ڈالی کہ مجھے پاکیزہ اولاد دے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رب زدنی علما، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنا رسول ایک بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو لہٰذا پکارتے وقت قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، تو اس سے مانگ کر کہ میں کبھی بھی نامراد نہیں رہی۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا دعا بہت طاقتور چیز ہے اور اسی پہ ہمیں دعا کرتے ہوئے بھروسہ بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ چلیں آیت نمبر آپ لوگوں کی ہوئی، ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آیت نمبر ہماری ہو گئی 33 اور 34، ٹھیک ہے؟ چلے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔